مسیح میں سب کو سلام پاکستان. میں آپ کو میزبان ساجد غوری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے UCH ہاسپٹل کے اوپر. اور وہاں پر آپ نے میرے پہلے بھی پروگرام دیکھے، جو بھی معاملات آتے تھے میں اس کے اوپر رپورٹ کرتا تھا اور آپ لوگ مجھے دیکھتے تھے. UCH ہاسپٹل کے اندر دو گروپ بڑے متحرک ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، UCH لور اور UCH فرنٹ گروپ. یہ وہ دو گروپ ہیں جو کہ جب ہاسپٹل کی بحالی کی طرف آیا، فنڈز اکٹھے ہوئے، تو ان دو گروپوں نے مل کر کام کیا، گرمی ہو یا سردی. سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی رپورٹ آتی تھی وہ ان کے پلیٹ فارم سے ہی ان کو ملتی تھی. لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ UCH لور یا فرنٹ گروپ کون ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جب دیکھتے تھے کہ UCH میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. اب جو معاملات چل رہے ہیں UCH کے اندر، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر جو ان کا جعلی ڈگری کا کیس شروع ہوا تھا، اور جب رپورٹ آئی کہ جعلی ڈگری ہے ان کی، تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی ریزائن کر دیا. وہ پوسٹ بھی خالی ہے. سب سے پہلے سلیم سلویسٹر صاحب موجود ہیں، ہم سے پوچھیں گے. سر بتائیے گا کہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ UCH میں جو ایڈمنسٹریٹر کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے، جو کہ جعلی ڈگری کا جو کیس تھا وہ آپ نے ہی ایشو اٹھایا تھا، تو جعلی ڈگری نکل آئی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی. 2020 میں ان دونوں گروپس نے، فرینڈز آف UCH اور لورز آف UCH لورز، عملی طور پر انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا. ہاں، یہ بات سچ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں آگاہی دی، UCH کے بارے میں بتایا انہیں، اور ان سے اپیل کی، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ ادارہ ان کا ہے اور انہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے ممکن ہوا کہ بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اس میں انوالو ہوئے، اور UCH کے بحالی کے لیے ہر بندے نے اپنی ممکن کوشش کی کہ جو وہ کر سکتا تھا وہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ شکریہ کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے یہ عملی قدم اٹھایا. فرینڈز آف UCH اور لورز آف UCH، ان دونوں نے اپنے اپنے ذمے جو کام کیا اسے مکمل کر کے UCH کے حوالے کیا. بدقسمتی یہ رہی کہ UCH کے ذمہ داران، انتظامیہ اور خاص کر بورڈ آف ڈائریکٹرز، وہ شاید اس کی بحالی سے سہمت نہیں تھے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ UCH دوبارہ اس عروج پہ آئے، بحال ہو. دونوں گروپس جو بھی کام کرتے تھے، جیسے ہی بیچ میں کوئی وقفہ آتا تھا، چھٹیاں آتی تھیں اور اسپتال کے ملازمین چھٹی پہ جاتے تھے، تو اسپتال میں جو کام ہوا ہوتا تھا وہاں بہت سی چیزیں چوری ہو جاتی تھیں، جس کی باقاعدہ بورڈ کو بھی اطلاع دی گئی، ہسپتال کی انتظامیہ کو بھی اطلاع دی گئی، تحریری طور پر بھی درخواست دی گئی انہیں، انتظامیہ کو، کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا بندوبست کریں. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ یہی جواب ہے کہ اب میں چوکیداری تو میں نہیں کروں گا. چوری کی اگر بات کریں تو آپ کے بیٹے کے اوپر بھی الزامات لگائے تھے. ہاں بالکل، اس پہ بھی انہوں نے، جو میڈیکل ڈائریکٹر، انہوں نے ایک درخواست دی تھی جس پہ مقدمہ بھی درج ہوا، اور وہ اسی سلسلے میں تھا کہ جب بہت سی چوریاں وہاں پہ ہوئیں تو ہم نے کام وہاں پر نومبر 2022 میں بند کر دیا، جو کہ انہیں ہم نے خط لکھے اور اس میں لکھا کہ اگر آپ نے یہ روک تھام نہ کی تو پھر ہم قانونی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے. کہ ہمارے پاس پہلے ثبوت کوئی نہیں تھا، لیکن بعد میں جو ایڈمنسٹریٹر کے کار خاص تھے، اس نے اسٹور میں ہمارے رکھا ہوا سامان جو تھا وہاں سے زبردستی وہاں سے لاٹ کروایا اور وہ غائب کر دیا. یہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ سائن اس نے کیے تھے نا، وہاں سے ریسیو کیا تھا، کیونکہ اسٹور کیپر تو اس کے بغیر اس کو دینے نہیں تھے اس نے. تو جب یہ آیا تو ہم نے اس کو ایڈمنسٹریٹر کو کہا کہ آپ کا بندہ ہے وہاں سے لے کے آیا ہے، تو یہ سامان جو ہے برآمد کروائیں. یہ ایسے ہی سامان نہیں آتا، پیسوں سے آتا ہے. اور وہ سامان جو نخیز کو کر لے کے گیا اسٹور سے، وہ کم از کم 4 لاکھ روپے کا سامان تھا.
تو جب یہ درخواست 31 جولائی کو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پیشتر کی یہ کارروائی کرے. میرا بیٹا وہاں کام کرتا تھا اسٹور میں, تو انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا, اور ڈاکٹر کاش نے ایک نامعلوم FIR درج کرائی کہ ہمارا سامان ایکس رے روم سے چوری ہو گیا. حالانکہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ آکسیجن کا کوئی کام نہیں ہوتا, اور وہیں سے انہوں نے لکھایا کہ وہاں پہ آکسیجن کے پائپ اتار کے یہ لے گیا, اور تار وہاں سے بجلی کی لے گیا. اور یہ جو ہم نے ان کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ سامان ہمارا چوری ہو, اس نے میرے بیٹے پہ ڈال دیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ FIR درج ہوئی, جو بھی ریمانڈ ہوا اس کی بیل ہوگی, آگے جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. تو ڈگری کیس اس کے بعد جعلی ڈگری کیس سامنے آیا. ڈگری کیس یہ ایکچولی 2016 میں پادری شاہد مراج مرحوم, انہوں نے اس کی جو پہلے اس نے ڈگری دی تھی, ڈگری نہیں تھی ایکچولی, ڈگری کا لفظ ہی غلط ہے, وہ ایک مارک شیٹ تھی. تو وہ اس نے ویریفیکیشن کروائی. اس نے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ایک ڈگری وہ دی تھی مارک شیٹ. تو جب وہ ویریفیکیشن کروائی گئی تو وہ جعلی ثابت ہوئی, جس پہ 2016 میں پادری شاہد مراج مرحوم نے شاید وہ سلیم اقبال کو انہوں نے وہ بتایا, اور سلیم اقبال نے اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی. بہرحال میں نے وہ نہیں دیکھی. 2020 میں جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے وہ فلم دیکھی اور اس سے پوچھا عمران ٹائٹس سے کہ بھئی یہ بندہ تمہارے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے, اس کو جواب دو, لیگل نوٹس بھیجو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس نے کہا میں آج کرتا ہوں, لیکن اس نے نہیں کیا. ہمارے پاس کیونکہ کوئی معقول ثبوت نہیں تھا, ہم چپ رہے. 2021 کے آخر میں اینتھنی یاد لیمول جو اس وقت چیئرمین تھے, انہوں نے ہمیں وہ بتایا کہ یہ بہاولپور کا تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس نے کوئٹہ یونیورسٹی کی بھی ڈگری دی ہوئی ہے, وہ مارک شیٹ دی ہوئی ہے. تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو, جیسی ہوتی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جیسے ہی ویریفیکیشن کوئٹہ یونیورسٹی کی آئی تو ہم نے اینتھنی یاد لیمول کو, بورڈ کے ڈائریکٹرز کو, ان سب کو خط لکھے. عمران ٹائٹس کو ہم نے اکتوبر میں خط لکھا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, آپ کے یہ سارا کاغذات کا مسئلہ ہے, تو اس پہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی ہے اوریجنل ڈاکیومنٹ ہمیں دکھائیں تاکہ اس پہ نہ ہو, ورنہ پھر مجبوراً ہم کارروائی کر رہے ہیں. یہ 2023 کی بات ہے. تو 30 ستمبر کو ہم 1 اکتوبر کو تھانے میں گئے, ہم نے ایک درخواست دی انہیں, تو اس پہ آپ کائنڈلی یہ درخواست ہماری اس پہ کریں. تو SP ماڈل ٹاؤن نے انہوں نے کہا کہ آپ کل آئیں, اور اس کو بھی بلا لیا. اگلے دن یہ بھی آیا, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر آکاش ہی آئے تھے SP گلبرگ کے پاس. اور جب وہ آئے تو دونوں بیٹھے, تو اس نے اٹھ کے 3-4 جو ڈاکیومنٹ جن کو باقاعدہ اس کے محفوظ کیا ہوا تھا پلاسٹک کور چڑھا کے, وہ پیش کیا, یہ میری اوریجنل ڈاکیومنٹس. تو SP صاحب نے کہا بھی یہ کورٹ کے آرڈر ہے, تو ہم اس پہ وہ ویریفیکیشن کروا لیتے. ہم نے کہا بالکل کروائیں. اس نے بھی کہا ہاں جی ضرور آپ کروائیں. جنوری کو 7 جنوری کو ہم دوبارہ اسی جج کے پاس گئے جس نے وہ آرڈر کیا تھا ویریفیکیشن کا, اور اس پہ عمل درآمد کی ایک درخواست دی. تو اس کا جو نوٹس تھا وہ 15 تاریخ کا ہو گیا کہ 15 جنوری کو ریکارڈ لے کے آئے, کیوں نہیں آپ نے ابھی تک اس پہ عمل درآمد کیا, اگر جعلی ہے تو اس پہ کارروائی کریں. تو 15 کو جب ہم گئے ہیں تو یہ پولیس نے FIR کاٹ دی تھی, اور وہ 15 جنوری کو پر مقدمہ درج ہو گیا. اب جو صورتحال یہ ہے کہ یہ چلا گیا, لیکن ابھی تک کیونکہ معاملہ انویسٹیگیشن کے پاس ہے. ابھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, جو MS ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, دیکھا جائے آکاش میتھیو صاحب ہیں, وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. اس میں میں ایک تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو انٹرویوز کر رہے ہیں نا,
وہ بالکل اللیگل کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بورڈ آتھورائزڈ نہیں ہے، یہ ان رجسٹرڈ بورڈ ہے. اس لیے یہ جب ہم ان کو کہتے تھے جو عمران ٹائٹس کے خلاف کہ بھی اس کی جعلی ڈگری اور ان سب کو پتہ تھا، تو ہم ان کو کہتے تھے کہ جی آپ اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو اس وقت کہتے تھے جی ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمیں آپ رجسٹرڈ ہونے دیں پھر ہم اس کو نکالیں گے. نیا بورڈ جو لیگلی آتھورائزڈ ہو یہ سارے کام کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک پوسٹ ہوتی ہے، 216 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور وہ جو پنجاب ہیلتھ کمیشن ہے انہوں نے بھی اپنے ڈائریکٹیوز دیے ہوئے ہیں کہ جی کیا منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بورڈ کو سب سے پہلے اس کی کوالیفیکیشن دیکھنی چاہیے. پنجاب ہیلتھ کمیشن کے مطابق وہ MBA ہو، وہ اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ڈیفینیٹلی ایک کرسچن ادارہ ہے، وہ کرسچن ہو. اور پھر اس کے جو کریڈیبلٹی وہ بھی بہت مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بالکل ایک اچھے ایک اتنے بڑے ہاسپٹل کو اس نے چلانا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی بھی اچھی ہو. پھر اس پوسٹ کے لیے پراپر اس کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے، اخبار میں کریں، مختلف چرچز میں جیسے ہمارے چرچز ہیں ان میں کریں. اور پھر اس کی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ میں یا بڑے اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، پھر اس کی آپ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، اس ڈیٹ کو وہ جو ہوں گے انٹرویوز آپ اس ڈیٹ کو بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں. کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے وہ موجود نہیں ہے، میڈیکل ڈائریکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور 3-4 جو ارریلیونٹ لوگ ہیں جو مطلب چرچ میں ٹھیک ہے وہ اپنے چرچ کے لیے پادری رکھنے کے لیے تو وہ اہل ہیں کہ جی وہ ان کا انٹرویو کریں. وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے بیٹھ کے جو نا انٹرویو کر رہے ہیں. کاش مہتی صاحب اس دن سیٹ پہ نہیں تھے جس دن انٹرویو ہوا، ان کو وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ لاہور میں ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا ہے. اور یہ پیچھے سے انٹرویو بیٹھ کے کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ آپ ایک ہیڈ آف دا جو انسٹیٹیوشن ہے، میڈیکل ڈائریکٹر ہے، اس کی موجودگی کے بغیر کیسے آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی کون جی یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہوگا؟ اور یہ ان کی آپس میں پاور گیم چل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بندہ آ جائے، وہ ہمارا. تو 2014 سے وہ نیچے ہی جا رہا تھا. جب ہم 2020 میں 29 مئی کو اس کو جا کے ملے ہیں تو ہاسپٹل بند تھا. مطلب وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہاں پہ رکشہ کھڑا تھا اور ایک سائیکل کھڑی تھی، یہ اور پورا بند پڑا ہو جان اس طرح سے. ہم جب ان کے پاس گئے ہیں تو آپ سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ وہاں پہ ایمرجنسی میں BP آپریٹرس تک نہیں تھا. 6 سال ہو گئے تھے نا 2020 میں اس کو بیٹھے ہوئے. تو کیا پرفارمنس تھی. وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ جو میں نے ٹریننگز جو ہے نا وہ رجسٹر کروائیں. وہ اوپر جو رومز بنے ہیں باہر کے لوگوں نے بنائے ہیں، اس کے بعد گائنی وارڈ بنائی ہیں. وہ تو دیکھیں نا ساجد صاحب، جب ہم نے 2020 میں اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کو خود سے جو ہے نا اپروچ کر کے اس کو پوری دنیا میں ایک طرح سے جو ہے نا UCH کے بارے میں بتایا، تو اس میں اس کا تو کوئی وہ مطلب نہیں. اس کے دور میں تو وہ ایک مسلم بندے تھے جنہوں نے کی تھی فنڈنگ. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب اس طرح سے وہاں پہ کام ہو رہا تھا اور لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ جی یہ کام ہو رہا ہے تو وہ پھر اپروچ کرتے تھے کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ دونوں گروپ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی UCH کی بحالی کے اوپر ہی کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں UCH کے اندر ان کو بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو صحیح اس کے اوپر رائٹس کے اوپر جو بندہ ہائر کیا جاتا ہے اس کو جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں اسی کے اوپر ہائر کیا جائے، تاکہ UCH اب تک جو بحالی کی طرف آیا اور مزید آگے جائے. کیونکہ دونوں گروپ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی تاکہ UCH کا فائدہ ہو، کیونکہ یہی ہمارا مسیحی قوم کا ادارہ ہے اور اس کو بحالی کی طرف ہی جانا چاہیے. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.